یونان میں ایک کشتی کے حادثے میں تقریباً 400 افراد جو ہیں وہ مارے گئے. تقریباً پاکستانیوں کی تعداد وہ 80 کے قریب ہے جو لاپتہ ہیں. تو یہاں تو پولیٹیشنز کی کھینچا تانی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم قطعی طور پہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے مسیحا ثابت ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آنکھ نم ہے، دل پریشان ہے، اور عالم یہ ہے کہ ہر طرف آہیں اور سسکیاں ہیں. وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ریسنٹلی یونان میں ایک کشتی کے حادثے میں تقریباً 400 افراد جو ہیں وہ مارے گئے، اور ان میں تقریباً پاکستانیوں کی تعداد وہ 80 کے قریب ہے جو لاپتہ ہیں. ہماری چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں، ہماری چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں وہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. ہم اس وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کو بیرون ملک بھیجیں تاکہ حالات بہتر ہو سکیں، مگر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں مگر ان پیاروں کے چہرے دیکھنا نصیب نہیں ہوتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں اور نہ پیسہ ملتا ہے اور نہ ہی ان پیاروں کے چہرے. ہم کس نہج پر جا رہے ہیں؟ اتنا المناک حادثہ ہوا اور جو یونانی کوسٹ گارڈ کے افسران تھے، ان کی فورسز تھیں، انہوں نے ایفرٹ ہی نہیں کی کہ چلیں کچھ ریسکیو کر لیں ان کو. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ، تو پاس سے ایک جنازہ گزرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں یہ ایک عیسائی کا جنازہ ہے. کہا یہ انسان تو تھا نا، انسانیت کے ناطے آپ کھڑے ہو گئے. انسانیت کے ساتھ محبت یہ اسلام کا شیوا ہے اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے یونانی کوسٹ گارڈ کے حوالے سے کہ جنہوں نے ایفرٹ ہی نہیں کی ان کشتی والوں کو ریسکیو کرنے کی. کتنی ماؤں کے بیٹے ان سے جدا ہو گئے، کتنی بہنوں کے بھائی ان سے جدا ہو گئے، کتنے بچوں کے باپ ان سے جدا ہو گئے. خواہش کیا تھی کہ 2 وقت کی عزت کی روٹی وہ کما سکیں. پاکستان کی اگر بات کریں تو یہاں تو پولیٹیشنز کی کھینچا تانی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم قطعی طور پہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے مسیحا ثابت ہوں گے. ایک جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا جاتا ہے. انہوں نے تو اپنی ٹرن لگائی ہوئی ہے. لیکن کہاں سے لائیں ان بھائیوں کو جن کی جانیں چلی گئیں؟ کہاں سے لائیں ان بیٹوں کو جن کی مائیں جو ہیں وہ آج بھی ان کی آنکھ نم ہے اس انتظار میں کہ شاید میرا بیٹا آ جائے؟ کہاں سے لائیں اس باپ کو جس کی اولاد شدید پریشان کہ کاش ہمارا ابو جو ہے وہ گھر لوٹ آئے؟ یہ وہ دکھ ہیں، یہ وہ غم ہیں کہ جن کا مداوع نہیں کیا جا سکتا. جو لوگ اس کشتی کے حادثے میں مارے گئے، کیا مجبوریاں تھیں؟ یہ صرف بیڈ گورننس وی ہیو ان پاکستان فرام دا لاسٹ سو مینی ایئرس، جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں کہ اس ملک سے باہر جائیں. ہمارے کتنے ہی نوجوان بے روزگار ہونے کی وجہ سے، حالانکہ ہائی فائی کوالیفائڈ ہیں، تو وہ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا ریزن ہے؟ وجہ یہی ہے they don't have any chances here in this country. لیکن اس کے باوجود جو ارباب اختیار ہیں، حکام بالا ہیں، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. انہیں کوئی دکھ نہیں، انہیں کوئی افسوس نہیں ہے. وہ اپنی دھن میں مگن ہیں. وہ جب چاہتے ہیں بجلی کے پیسے بڑھا دیتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں گیس کی جو بلنگ ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں تو مہنگائی بڑھا دیتے ہیں. لیکن اپنی عیاشیاں، ان کی اپنی عیش و عشرت، ان کی اپنی لگژریز بالکل ختم نہیں ہوتی. کیا ایسا پاکستان ہونا چاہیے جس کی ہم خواہش کرتے رہے؟ نہیں. ان سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے
کہ یہ اس ملک کے لیے کچھ سوچیں. ہم اتنے ورتھ لیس ہو گئے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے اس ملک کو چھوڑ کے بیرون ملک جا رہا ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مجبور ہے وہ. اسے پتا ہے کہ یہاں پہ جو فیسلٹیز آف لائف ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اسے ایفرٹس کرنا ہوں گی, تب جا کے وہ ایک عزت کی روٹی جو ہے وہ کما سکے گا. لیکن یہاں تو ایک مست ملنگ کی چال چل رہے ہیں یہ. ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کو تو اپنی کرسی کی فکر ہے. ان کو ذرا برابر احساس نہیں کہ لوگ کس قسم پرسی کا شکار ہیں. یہ اس طرح غیر قانونی طریقے سے باہر کیوں جاتے ہیں لوگ؟ کون سی ایسی مجبوریاں ہیں؟ ان مجبوریوں کا مداوع کون کرے گا؟ عمر رضی اللہ عنہ آدھی رات ہے, ایک خیمے کے باہر سے گزرے. ایک عورت زچگی کی حالت میں, اس کا خاوند باہر بیٹھا ہوا شدید پریشان. پوچھا بھائی جان کیا بات ہے؟ کہنے لگا میری بیوی زچگی کی حالت میں ہے. وہ مسافر تھا, وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے. حکمران ایسے ہوتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ فوراً اپنے گھر گئے. آدھی رات کا وقت, اپنی بیوی سے کہنے لگے اٹھو, جنت حاصل کرنے کا وقت ہے, کسی کے کام آئے ہم. فوراً ان کو لیا ساتھ اور اپنے کندھے کے اوپر کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور لے کے فوراً اس خیمے کے باہر لے آئے. وہاں لا کے تو اپنی بیوی کو کہا تم خیمے کے اندر چلی جاؤ, اور باہر خود کھانا بنانا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی خیمے میں. تو عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ امیر المومنین اس آدمی کو مبارکباد دے دیجئے. وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ امیر المومنین میرے دروازے پر؟ ایسے ہوتے ہیں حکمران. آپ نے کہا میں نے کوئی احسان نہیں کیا, یہ میرا فرض تھا, یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے, میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور یہاں کیا ہے, پاکستانی مر رہے ہیں, نوجوان ملک چھوڑ رہے ہیں, نوجوان بے روزگار ہو رہے ہیں. یہاں سیاستدان جو ہیں ان کو اپنی کرسی کی دوڑ پڑی ہوئی ہے کہ میں یہ سیٹ حاصل کر لوں, میں یہ سیٹ حاصل کر لوں. کوئی ایفرٹ نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کس طرح سے روکا جائے تباہی سے اس نوجوان نسل کو, کس طرح سے ان کو روزگار دیے جائیں, کس طرح ان کو آسانیاں دی جائیں. ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے. ہمارے ملک میں اگر کمی ہے تو صحیح لیڈرشپ کی کمی. کب ہو گئی ہے؟ وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا اور کوئی پرواہ نہیں ہے, بالکل کوئی سوچ ہی نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, لوگوں کو مہلت دو. آپ رولر ہو, آپ حکمران ہو, آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنی رعایا کا, اپنی پبلک کا سوچو. اور یہاں دیکھیں پاکستانی مر رہے ہیں, کوئی بھوک سے, کوئی افلاس سے, کوئی غربت سے, کوئی مہنگائی سے, بے روزگاری سے. اتنا اچھا ملک, اتنے اچھے نیچرل ریسورسز ہونے کے باوجود مجبوری کی حالت, اور لوگ باہر جانے پر مجبور. انسانی جان کی قدر و قیمت نہ رہی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارمان, پھر بھی کتنے کم نکلے. میری درخواست ہے ان ماؤں سے, ان بہنوں سے, ان والدین سے, تھوڑا کھا لیں, گزارا کر لیں, اپنی ضرورتیں سکیڑ لیں, لیکن ان نوجوانوں کو یہ ڈنکی لگا کے, یہ تکلیف دہ عمل سے گزر کے دولت کے چکر میں ضائع نہ کریں. اپنے پیاروں کو نہ کھوئیں, اپنی ضروریات کم کر لیں, اپنی آسائشیں کم کر لیں. جب تک وہ زندہ رہیں گے وہ آپ کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا رہیں گے, لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے ایک ایسی موت جو بڑی مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ اور پانی کی موت سے پناہ مانگی. بڑی سخت موت ہے, بہت دکھ ہے, دل بہت رنجیدہ ہے اور بہت تکلیف ہو رہی ہے. کتنے سارے لوگ یونان میں کشتی کے اس حادثے میں مارے گئے, کتنے ہی ہزاروں لاکھوں ترکی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں کہ ہم بھی کسی طرح یونان پہنچ جائے. کوئی کسی انتظار میں ہے, لیکن اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہم اس کے اوپر سوچیں, ہم اپنی ضرورتیں کم کر لیں تاکہ ہم اپنے پیاروں سے کبھی محروم نہ ہوں. Thanks for watching.